کبھی ارشاد ہوتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ اکبر. تم میں سے ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اس پر یہودیوں نے ایک مرتبہ اعتراض کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، یہودیوں کا اجتماع تھا. ایک بوڑھا یہودی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے تو اونچی آواز سے کہنے لگا، مسلمان پہلے بھی فقیر تھے، اب بھی فقیر ہیں، کنگال ہیں، اب ان کا خدا بھی قرضے مانگتا ہے، یہ خود بھی فقیر ہے، ان کا خدا بھی فقیر ہے، ہمیں دیکھو ہم خود بھی غنی ہیں، ہمارا تو خدا بھی غنی ہے. یہ الفاظ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑے تو زخمی شیر کی طرح لپکے اور قریب آ کے اس یہودی کے چہرے پہ ایسا زوردار سناٹے کا تھپڑ رسید کیا کہ بل کھاتا ہوا دور جا گرا، منہ سے خون بہنے لگا. اور باقی یہودیوں نے موسم بدلا ہوا دیکھ کر بھاگنے میں خیریت سمجھی. صدیق اکبر کچھ دیر انتظار کرتے رہے کہ یہ اٹھے تو اس کی خدمت میں 2-4 تھپڑ اور رسید کر کے ثواب دارین حاصل کروں، لیکن وہ ایک تھپڑ ہی اتنا مفید اور کارآمد تھا کہ وہ اٹھ نہ سکا. میں کہا کرتا ہوں شریف کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو ساری قضائیں ادا ہو جاتی. شریف روز روز ڈینگے نہیں مارتا، آستینے نہیں چڑھاتا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تم جانتے نہیں ہو، پتا ہے تمہیں میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں. یہ سطحی لوگ کرتے ہیں ایسی باتیں. چھوٹا پانی شور بہت کرتا ہے، اور سمندر کا پانی جتنا ڈیپ ہوتا ہے اتنا پرسکون ہوتا ہے. کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کام کر کے چلے گئے، اور یہودی نے جب دیکھا کہ ابو بکر جا چکا ہے تو یہاں سے اٹھا دوڑتا ہوا رسول اللہ کی خدمت میں آیا. کہتا ہے جی دیکھیے کیا حال ہو گیا میرا، تیرے ابو بکر نے مجھے مارا ہے اور میں استغاثہ لے کے آیا ہوں، مجھے انصاف ملنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کا چہرہ دیکھتے ہیں، واقعی ابو بکر کی انگلیاں پرنٹ ہو گئی تھی اس کے چہرے پہ، تھپڑ چھپ گیا تھا اس کے چہرے پہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی متانت سے پوچھا کہ مارنے والے کو پہچانا تھا تم نے؟ کہیں وہ عمر تو نہیں تھا؟ یہ اس لیے پوچھا کہ ایسی کارروائیاں اکثر فاروق اعظم ڈالا کرتے تھے. وہ مضروب یہودی کہنے لگا نہیں میں نے اچھی طرح پہچانا تھا، ابو بکر نے مارا ہے مجھے، آپ بلا لیں ابھی بات ہو جاتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلاوا ہو گیا بارگاہ رسالت میں، اور جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے یہودی پہ نظر پڑی تو پھر آنکھیں سرخ ہو گئیں، طبیعت میں پھر جلال امڑ آیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا تو نے اسے مارا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول مارا ہے، لیکن ابھی تسکین نہیں ہوئی، اگر آپ اجازت دیں تو بقیہ قسطیں ابھی پوری کر دوں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر میرے یار تم تو ایسا نہیں کیا کرتے، یہ آج کیا سن رہا ہوں میں، آپ تو بڑے حوصلے والے ہیں، بڑے صبر والے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بے شک میں صبر اور حوصلے سے کام لیتا ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. سب کچھ سہ سکتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کر سکتا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صداقت ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کی آن پر قربان کرنے کو اپنی زندگی کی منزل سمجھتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے گستاخی کی اللہ کی شان میں وہ کیسے برداشت کرتا. میں جب قریب سے گزرا تو اس بدبخت نے کہا مسلمان تو خود بھی فقیر ہیں، ان کا خدا بھی فقیر، ہم خود بھی غنی ہیں، ہمارا خدا بھی غنی ہے، تو میں یہ کیسے برداشت کرتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی طرف دیکھا، تم نے یہ گستاخی کی ہے اللہ کی شان میں؟ وہ کم وقت فوراً منکر ہو گئے، وہی مکر گیا کہ نہیں جی مولا خوش رکھے، ایسی کوئی نہیں آخر بادشاہ، وہی منکر ہو گیا، ہم نے نہیں کہا، ہم بھی تو خدا کو مانتے. اب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے الزام لگایا تھا، یہودی نے انکار کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ میرے یار غار کے مقابلے میں یہودی کی کیا حیثیت ہے، یہودی جھوٹا ہے اور میرا ابو بکر سچا ہے. نہیں، عدل و انصاف کی جو کسوٹی قائم کی ہے اس پہ اپنے یار غار کو بھی پرکھا، اور اسلامی مساوات کا تصور یہی ہے. یہ جو کبھی کبھی
سیاسی فنکار نعرہ لگاتے ہیں کہ مساوات چاہیے مساوات چاہیے، اور غریبوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بس سب برابر کر دیے جائیں گے، یہ غیر فطری نعرہ ہے، بالکل ان نیچرل ماٹو ہے، دنیا میں کہیں آپ کو اس کا نمونہ نہیں ملے گا۔ مساوات جو اسلام میں ہے وہ یہ ہے کہ حقوق میں سب کو برابر سمجھنا چاہیے، سب کو حق ملنا چاہیے، عدل و انصاف کی کسوٹی پہ سب کو پورا اترنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ قومیں دیر تک صفحہ ہستی پہ نہیں رہتی جن کے بنائے ہوئے قوانین کمزوروں کو پیسیں اور وڈیروں سے پسیں۔ اگر کوئی کمزور جرم کرے تو قانون کا غصہ رکتا نہیں، اور اگر کوئی طاقتور جرم کرے تو وہاں قانون کو غصہ آتا نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی قومیں دیر تک صفحہ ہستی پہ باقی نہیں رہتی، بہت جلدی مٹ جاتی۔ فرمایا ابو بکر گواہ پیش کرو، آپ کے علاوہ بھی کسی نے سنا، قانون شہادت کے تقاضے کے مطابق گواہ پیش کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ ابو بکر آپ الزام لگاتے ہیں وہ انکار کرتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو اکیلا تھا، گیدرنگ ان کی تھی، اجتماع ان کا تھا، میں وہاں سے گزر رہا تھا، اب ان میں سے کوئی میرے حق میں گواہی دے گا یہ کیسے ہو سکتا، میرے پاس تو گواہ نہیں ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدہ نگاہوں سے اپنے یار غار کو دیکھا، پیغمبر کی نگاہیں کہہ رہی تھی گواہی ضروری ہے ابو بکر، اگر گواہی پیش نہ کرو گے تو میں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے شاید یہودی سے کہوں کہ وہ تیرے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے تجھے تھپڑ مارے۔ اور پشاور کے روشن ضمیروں، یہی وہ موڑ تھا، یہی وہ مرحلہ تھا کہ جب عرش بری پہ فیصلہ ہو گیا۔ آج اگر کوئی فرش زمین پر ابو بکر کے حق میں گواہی دینے والا نہیں تو عرش بری پہ رب العزت گواہی دے گا۔ اور یہ کوئی نوحہ مرثیہ کی بات نہیں ہے، اور نہ کسی پروفیشنل رائٹر کا اجڑا ہوا مصرع ہے یا بدبودار ڈائیلاگ ہے، قرآن اترا، ایسے موقع پہ قرآن اترا کرتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا لقد سمع اللہ قولا الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، لقد کی تاکید کے ساتھ فرمایا لقد سمع اللہ قولا الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بالیقین اللہ نے سنی ہے ان لوگوں کی بات جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم غنی ہیں خدا فقیر ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یہ محض سنی سنائی بات نہیں کہ ہوا میں اڑ جائے، سنکتب ما قالوا، یہ تو ریکارڈ میں آنے والی بات ہے، اس کی سزا ان ظالموں کو عاقبت میں بھی آخرت میں بھی بھگتنا ہوگی۔ میرے محبوب یہ ماضی قریب کی بات ہے جب ساری دنیا تیرے موقف کا انکار کر رہی تھی تو ابو بکر نے اقرار کا حق ادا کر دیا، جب ساری دنیا تیری دشمنی پہ کمر بستہ تھی تو ابو بکر نے دوستی کا حق ادا کر دیا، جب لوگ سوشل بائیکاٹ کی پالیسی پہ چل رہے تھے اور کہا جا رہا تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، محمد اور اس کے غلاموں سے بائیکاٹ کر دو، معاشی طور پر انہیں پسنداز کر دو، تو ابو بکر ہی تو تھا جس نے اپنا سب کچھ تیرے قدموں پہ نثار کر دیا۔ آج ہم تیرے یار غار کی دوستی اور وفا کا صلہ دنیا میں عطا کرتے ہیں، اگر فرش زمین پہ کوئی گواہی دینے والا نہیں تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرا ابو بکر سچا ہے۔ یہ تو صدیق ہے، اور صدیق کہتے ہی اسی کو ہے جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہ ہو۔ میں نے کہا ابو بکر تیری خوش نصیبیوں کا کون مقابلہ کرے، اگر تیری صداقت خطرے میں ہو تو قرآن اترتا ہے، تیری لخت جگر کی عفت خطرے میں ہو تو قرآن اترتا ہے، تیری
दियानत का परचम लहराने के लिए भी कुरान आता है, तेरी बेटी की इफ्फत का परचम लहराने के लिए भी कुरान आता है। ये रिहर्सल हम करवा रहे हैं आपसे। अब तो नॉर्मल हालात हैं, शायद अल्लाह अपने फजल और करम के साथ सूरत हाल ऐसी सामने लाए कि फिर हमें दिल की गहराइयों से ये माटो बुलंद करना पड़े। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, कुरान आया करता है ऐसे मौकों पे। जनाब सिद्दीक़ा कायनात पे जब मुनाफिकीन ने अंगुश्त बरदारी की, जनाब आयशा की आंखों में जब आंसू आए, मिल्लत इस्लामिया सब की सब महजून और मलूल हो गई। कुरान उस वक्त भी आया, फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसाती वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए, नापाक मर्द नापाक बीवियों के लिए, पाकबाज बीवियां पाकबाज शौहरों के लिए, और पाकबाज शौहर पाकबाज बीवियों के लिए। इंपोर्टेड बेगम इंपोर्टेड मिस्टर के लिए, और इंपोर्टेड मिस्टर इंपोर्टेड बेगम के लिए। मशरकी खातून गयूर शौहर के लिए, और गैरतमंद शौहर गैरतमंद बीवी के लिए। ये मैंने इसलिए तकबीक की है कि मौजूदा हालात में भी आपको सूरत हाल कुछ थोड़ी सी सामने। हमारी नौ मौलूद असम्बली की एक खातून मेंबर है, उसका बयान आपने पढ़ा होगा। मेरा अजीज गुस्सा कर रहा था कि प्रेस वाले यहां रिपोर्टिंग नहीं, प्रेस वालों को इससे फुर्सत हो तो वो इन बातों की रिपोर्टिंग करें। प्रेस वालों तो कौम की बहु बेटियों को मुख्तलिफ पोज में सुबह सवेरे पेश करते हैं, पूरा एक सफा उसके लिए मखसूस होता है। उस बाजार का फुजला और गंद उसको पेश किया जाता है फुल मेकअप के साथ। वहां से फुर्सत हो तो अखबार वाले इसकी रिपोर्टिंग करें। बड़ा जली सुर्खियों के साथ उसका बयान कौमी प्रेस की जीनत बना। इरशाद हुआ कि शरई पर्दा इस्लाम में कोई हैसियत नहीं, इस्लाम में कोई हैसियत नहीं रखता। शरई पर्दा इस्लाम में कोई हैसियत नहीं रखता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कल कलाम कोई ये कहे कि ये नमाज रोजा इस्लाम में कोई हैसियत नहीं रखता, बिल्कुल ऐसे। फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात। नापाक बीवियां नापाक शौहरों के लिए, और नापाक शौहर नापाक बीवियों के लिए। वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन। नापाक पाकबाज बीवियां पाकबाज शौहरों के लिए। आयशा जैसी महफूज बीवियां मोहम्मद जैसे मासूम शौहरों के लिए, और मोहम्मद जैसे इस्मत महाब शौहर आयशा जैसी इफ्फत महाब बीवियों के लिए। फिर फैसला दिया, फरमाया उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे महबूब, मैं अर्शे बरी से गवाही देता हूं कि तेरी आयशा का दामन गुनाह की आलूदगियों से पाक है, 14वीं के चांद से भी बेदाग है। कुरान उतरता है, कभी अबू बकर की सदाकत का परचम लहराने के लिए, कभी बिन्ते अबू बकर की इफ्फत का परचम लहराने के लिए। तो याद है
جہاں میں کہا کرتا ہوں کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، بنت صدیق تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا۔ حلقہ ازواج رسول میں کبھی کبھی صدیقہ کائنات سر اونچا کر کے کہا کرتی تھی، اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میں باقرہ کی حیثیت سے رسول کی بیوی بنی، اللہ نے یہ عزت میرے حصے میں ودیعت فرمائی ہے کہ میرے بستر پہ قرآن اترتا ہے، اللہ نے یہ انفرادی سعادت بھی بنت صدیق کو عطا کی ہے کہ کئی مرتبہ عرش بری سے سلام آئے۔ روح الامین نے آ کے کہا محمد اپنی عائشہ سے کہہ دو کہ خدا سلام کہتا ہے، فرمایا یہ انفرادی سعادت بھی اللہ نے مجھے عطا کی کہ میں نے انہی آنکھوں سے روح الامین کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، فرمایا یہ عزت اعلیٰ نے میری عفت کی گواہی دے کر مجھے بے داغ ثابت کیا، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، اور شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، اور تیرا حجرہ ہاں بدر کے غزوہ میں ایک موڑ وہ آیا کہ جب رضاکاران مصطفیٰ نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کیا اللہ کے محبوب پرچم بردار زخمی ہو کر گھائل ہو کر گر گیا ہے، پرچم بھی عسکری گہما گہمی میں کہیں نظر نہیں آتا، تو اب فرمائیے ہم کون سا کپڑا اسلام کا پرچم بنا کر لہرائیں اور کون سے ہاتھ اس پرچم کو اٹھائیں۔ حدیث میں آیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک چادر لے آئے، فرمایا یہ عائشہ کی اوڑھنی ہے، اور علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کے عرض کیا ہاں اللہ کے محبوب ارشاد فرمائیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عائشہ کا دوپٹہ، عائشہ کی اوڑھنی، بنت صدیق کی چادر اسلام کی ناموس کا پرچم بن کے لہرائے گی، اور اس پرچم کو علی کے ہاتھ بلند کریں گے۔ شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، کہ اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، اسی میں
رحمت للعالمین رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ قرآن ایسے موقع پہ آیا کرتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ خلافت راشدہ کانفرنس کے حوالے سے اگلی بات کرنے سے پہلے ایک بات کہتا چلا جاؤں کہ خلافت راشدہ میں ایک فیصلہ وہ ہوا ہے کہ جس پر پوری امت کا اتفاق ہے، اور وہ اسلام کی پہلی خلافت میں حضرت صدیق اکبر کی قیادت میں حضرت فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، علی المرتضی، طلحہ و زبیر، حضرت عمرو بن عاص، خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن ابن مسعود، سلمان و بلال کی مشاورت سے بالاتفاق یہ فیصلہ ہوا اور امت نے اس پر عمل کیا کہ رسول اللہ کے بعد جو نبوت کا داعی بنے اور جو اس کی حمایت کریں وہ واجب القتل ہے، واجب التکفیر نہیں۔ منکرین ختم نبوت کو کافر کہنا تو میں کہا کرتا ہوں کفر کی توہین ہے۔ یہ قادیانیوں کو کافر کہنا کفر کی توہین ہے، یہ مرتد ہیں، آپ سمجھے کہ نہیں؟ اور مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ پہلے تو یہ بات ہم کہا کرتے تھے، الحمدللہ اب آپ کی اپنی اسلامی نظریاتی کونسل اس نے بھی یہی فرما دیا ہے، اور شرعی عدالت نے بھی فرما دیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دجال تھا، مکار تھا اور جلساز۔ یہی بات کل 53 میں ہم نے کہی تھی تو مسلم لیگ نے ہم پہ گولیاں چلائی تھی۔ آج وشاہدہ شاہد من آلہ، میں نے کہا موسم بدلا، رت لہرائی، اہل جنوں بے باک ہوئے۔ موسم بدلا رت لہرائی، اہل جنوں بے باک ہوئے، پر فصل بہار کے آتے آتے کتنے غریباں چاک ہوئے۔ یہ اگر تم اس وقت مان لیتے تو ساری دنیا یہ تو نہ دیکھتی کہ ایک اسلامی مملکت میں مسلمانوں کا خون اس لیے بہ رہا ہے کہ وہ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ کل یہ بات جرم سمجھی گئی تھی کہ مولوی انتشار پھیلاتے ہیں، یہ فسادی ہیں۔ الحمدللہ آج تم نے بھی مانا ہے، لیکن میرے قتل کے بعد تم نے مانا ہے، پھر بھی غنیمت ہے۔ میں کون ہوتا ہوں اور میرے قتل کی کیا قیمت ہے؟ یہ پوری امت بھی اگر خون میں نہا جائے، رحمت للعالمین کی ختم نبوت کا تحفظ ہو جائے تو سودا مہنگا نہیں۔